اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، عافیت، برکت اور محبت کی زندگی گزارنے کے لیے ایک طرز اور طریقہ دیا ہے، 24 گھنٹے کا ایک نظام بنا کر دیا ہے کہ اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارا نظام ٹھیک چلے گا، اگر تم اس سے ہٹ جاؤ گے تو میرا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، دنیا کا بھی نقصان ہو جائے گا، آخرت کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ جو طرز اور طریقہ، جو نظام الاوقات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کسی ایک طبقے کی چیز نہیں ہے۔ جب کبھی اسلام کی بات کی جاتی ہے تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مولوی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ملا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں تبلیغی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں داڑھی رکھوانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ایک عام ذہن بن چکا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے مولوی بن جانا، حالانکہ اسلام ایک خاص طبقے کا طرز اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک وہ نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ دیکھیں، انسان چاہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، کتنا بھی صاحب عقل کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب فہم کیوں نہ ہو، لیکن خطا اس سے ہونی ہے، غلطی اس سے ہونی ہے۔ انسان چاہے کتنا اونچا ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا فطین ہو، فہیم ہو، لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کا اس سے ہمیشہ امکان رہتا ہے، غلطی کا اس سے ہمیشہ امکان رہتا ہے۔ آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ بات بارہا پیش آتی ہے کہ ہم سے ایسا کام ہو جاتا ہے جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، پھر ہم خود سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھے کیوں نہیں خیال آیا، یہ مجھے کیوں نہیں ہوش آیا، کیوں بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی ذہانت کے باوجود بھی خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس سے کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کے بنائے ہوئے نظام میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ انسان ایک چیز بنائے نفع کے لیے، ہو سکتا ہے اسے نقصان ہو جائے۔ اب بنانے والوں نے ویکسین بنائی نفع کے لیے، کتنوں کو نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو سوچے وہ صحیح ہی نکلے، غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو غلطی سے پاک ہے، بھول جانے سے پاک ہے، بھٹک جانے سے پاک ہے، پھسل جانے سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب وہ ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، یہ بھی اللہ کا ارشاد ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، بھول سے تیرا رب پاک ہے، بھٹکنے سے تیرا رب پاک ہے، غلطی سے تیرا رب پاک ہے، خطا سے تیرا رب پاک ہے۔ اب بتائیے، جو نظام اللہ نے انسانوں کو گزارنے کے لیے بنا کے دیا ہو، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بھئی یہ دوائی کھاؤ گے، ایک جو پین کلر دوائیاں ہوتی ہیں نا، پین کلر دوائیاں، درد کو روکنے والی، درد کو دبانے والی دوائیاں، ان سے اکثر معدے خراب ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی زیادہ نہ کھانا، اس لیے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے آپ کا معدہ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کے گردے بھی خراب ہو جائیں گے، لہذا حد کے اندر رہ کے کھانا، اس سے زیادہ نہ کھانا۔ لیکن اللہ نے جو نظام بنا کر دیا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ بنانے والا کون ہے؟ سب بتاؤ بھائی، بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنانے والا ہے، جس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام دے دیا ہے۔ آج ہماری کم قسمتی ہے، آج ہماری نا سمجھی ہے، آج ہماری کم فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم کفار کے بنائے ہوئے نظام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں، انسانوں کے بنے ہوئے نظام کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو فالو کرنے میں، اس کو اختیار کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خطا سے پاک ہے، اللہ غلطی سے پاک ہے، اللہ پاک بھٹک جانے سے پاک ہے۔ جب اس بات کا عقیدہ ہے تو اس کے بنائے ہوئے نظام کو فالو نہ کرنا، تو یہ تو دو رنگی نہیں ہو گئی، یہ دو رنگی نہیں ہو گئی کہ ایک طرف تو اللہ کو پاک کہہ رہے ہیں
اور دوسری طرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں سے کیڑے نکال رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں سے کیڑے نکال رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے، ان کو پردہ ڈال کے ان کو گھر میں بٹھا دیا ہے۔ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو باہر پھرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو باہر نہیں پھرنا چاہیے؟ اس بات کو بھی تسلیم کرنا کہ اللہ غلطی سے پاک ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں سے کیڑے نکالنا یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی عقل مسخ ہو گئی ہو اور جس کی سمجھ معوف ہو گئی ہو اور جس کی سمجھ سلب ہو گئی ہو، وہی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کو بے عیب کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں سے کیڑے نکال رہا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے معاشرے اور ماحول میں غور کرتے ہیں، آج ہم اپنے معاشرے اور ماحول میں غور کرتے ہیں، ہمارے 99% سے بھی زیادہ مسلمان کفار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نمازی نہیں کہہ رہا ہوں، نمازی ہیں، 10% نمازی ہیں، 90% وہ بھی بے نمازی ہیں، 10% نمازی ہیں۔ داڑھیوں والے بھی تبلیغ کی محنت کی برکت سے ہزاروں ہو گئے، لاکھوں کروڑوں ہو گئے، لیکن زندگی ان کی بھی کفار کے طریقے پہ گزر رہی ہے۔ جب یہ کاروبار کرتے ہیں تو یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ بتائیں کہ مجھے یہ کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ساری زندگی کا سارا نظام درم برم ہوا پڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں۔ مسائل گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں۔ مسائل بڑھ رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، وسائل بھی بڑھ رہے ہیں، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ بھائی وسائل بڑھ جاتے تو مسائل گھٹ جانے چاہیے تھے۔ وسائل، ذرائع آمدنی، پہلے ایک ٹیچر کی تنخواہ کیا ہوتی تھی، آج ایک ٹیچر کتنی تنخواہ اٹھا رہا ہے۔ ایک بھنگی کی کیا تنخواہ ہوتی تھی، آج ایک بھنگی کتنی بڑی تنخواہ اٹھا رہا ہے۔ کل ایک مزدور کیا کماتا تھا، آج جا کے دیکھیں ایک مستری کی مزدوری کیا ہے۔ وسائل بڑھ گئے، مسائل بھی بڑھ گئے۔ وسائل کے بڑھنے کے بعد تو مسائل کو گھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے دیکھ لو، تم اگر میرے بتائے ہوئے قانون پہ نہیں چلو گے تو دھکے ہی کھاؤ گے، ذلیل ہی ہوتے رہو گے، ماری کھاتے رہو گے، پریشانی ہوتے رہو گے۔ دیکھیں جو انجن بناتا ہے نا، جو کوئی مشین بناتا ہے، انجن بناتا ہے، تو وہ بتائے گا کہ اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل ڈالنا ہے، اس میں سی این جی ڈالنی ہے یا اس میں پیٹرول ڈالنا ہے یا اس میں ڈیزل ڈالنا ہے، وہ بتائے گا۔ آپ لے کر آئے ہیں کار اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول تو مہنگا ہے، میں نے تو ڈیزل ڈالنا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنی گاڑی کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی چلائیں گے، چند پیسے بچانے کے لیے اپنی مرضی چلائیں گے، اپنی لائی ہوئی 0 میٹر گاڑی کو تباہ کریں گے، اس لیے کہ آپ بنانے والے کے قانون کے مطابق گاڑی کو استعمال نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نظام، یہ ساری دنیا، یہ میں اور آپ، ہمارے باپ دادا، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، یہ سارا نظام زمین آسمان کا، سورج چاند ستاروں کا، دن رات کا، گرمی سردی کا، خزاں اور بہار کا، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اس اللہ نے یہاں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ متعین کر دیا ہے، اس طریقے پہ نہیں چلیں گے، دھکے کھائیں گے، اپنی انجن کو برباد کریں گے، اپنی زندگیاں برباد کریں گے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان اس دھوکے میں ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں لیکن زندگی گزار رہے ہیں کفار والی، زندگی گزار رہے ہیں شیطان والی، زندگی گزار رہے ہیں اپنے نفس والی، اپنی منمانی والی۔ اور اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے، سر پہ پگڑی باندھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل زندگی ہے۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، اپنا آپ کیسا ہونا چاہیے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، ہر کام کو کیسے کرنا ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک متعین کر کے بتا دیا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں پابندیاں ہیں، اپنی مرضیوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات پہ چھریوں کو پھیرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہوگا ہم سے۔ بھائی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، بعضوں کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ آپ کتنی، اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، میری بچی مدرسے میں پڑھتی ہے، میرے سارے بچوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، میرے دادا عالم تھے، آپ کون سا اسلام لے کر آئیں؟ لوگ یوں کہتے ہیں، باپ کے عالم ہونے کی سند دے دیتے ہیں۔
अपने बच्चों के हाफिज होने की सनद दे देते हैं, अपने नाजरा कुरान पढ़ा हुआ होने की सनद दे देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी मुसलमान हैं, आप कौन सा इस्लाम लाए भाई? हमारे मौलाना जमशेद साहब, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करे, वो फरमाया करते थे, मैं था छोटा बच्चा, तो जब मैं बालिग हुआ ना, बालिग हो गया, 14 साल उम्र हो गई, बालिग हो गया, तो मैं बालिग हुआ मदरसे में बालिग हुआ, मदरसे में पढ़ता था, कुरान पाक हिफ्ज करता था, तो मदरसे में मुझे एहतिलाम हुआ। एहतिलाम होने का मतलब है बालिग हो गया। तो कहते जब मुझे एहतिलाम हुआ और मैंने समझ लिया कि मैं बालिग हो गया हूं, तो मैंने अपने घर में जाना छोड़ दिया और मैंने अपनी अम्मी को खत लिखा, अम्मी इन छुट्टियों में मेरी भाभीयों से कह दें अगर वो मुझसे पर्दा करेंगी तो आऊंगा, नहीं करेंगी तो मैं घर आऊंगा ही नहीं। ये इस्लाम है। मनपसंद चीजों को इख्तियार कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम पता है, इस्लाम अरबी का लफ्ज है। इस्लाम किसे कहते हैं? अल इस्लाम गर्दन निहादन, इस्लाम अपनी गर्दन को झुका देना, हर बात को तस्लीम कर लेना। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, एला जो आप कहेंगे वो करूंगा, अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। इसका नाम इस्लाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, बड़े 5 पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं। हमारे नबी के बाद सबसे बड़ा दर्जा उनका है। हजारों अंबिया अल्लाह ने उनकी औलाद में से पैदा किए। अल्लाह पाक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, ए इब्राहिम इस्लाम ले आओ। अरे इब्राहिम तो खलीलुल्लाह हैं, कौन से इस्लाम का उनसे तकाजा है? अस्लिम, इब्राहिम इस्लाम ले आओ। कहने लगे अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, ऐला जिस इताअत का आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, मैं उस इताअत के लिए तैयार हूं। बस मैं नहीं देखूंगा कि इसको मेरी अकल उसको तस्लीम करती है या नहीं करती, जैसे आप कहेंगे वैसे कहूंगा। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक, चल फिर बीवी को उठा और जाके छोड़ के आ ऐसी जगह जहां न पानी हो, न दाना हो, न खाना हो, न कोई रिहाइश का इंतजाम हो, न कोई छत हो, न कोई आबादी हो, न कोई शहर हो, न गांव हो। ऐसी जगह जाके छोड़ के आ जाओ। बीवी को भी छोड़ के आओ, दूध पीते बच्चे को भी छोड़ के आओ, फिर पीछे खबर लेने भी न जाना जब तक मेरी तरफ से इजाजत न हो। ये इस्लाम है। ये नहीं कह रहे, आप तो कहते हैं कि बंदों के साथ अच्छा सलूक करो, आज कह रहे हैं कि बीवी को छोड़ाओ। किसके हवाले करके आऊं? दूध पीते बच्चे को ऐसी जगह छोड़ के आऊं जहां न पानी है न खाना है। आप तो कहते हैं छोटों पे रहम करो, आज मैं छोटा किसके हवाले करके आऊं? ये नहीं कहा। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह मैं हाजिर हूं, आप हुक्म तो करें। बीवी को भी छोड़ के आ गए, बच्चे को भी छोड़ के आ गए। वो औरत उस सुनसान वादी में, चारों तरफ काले पहाड़ हैं, कोई बाग नहीं है, कोई खेती नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई रहने के लिए छत नहीं है। आपको पता है मक्के की गर्मी क्या होती है? आपकी सिब्बी की गर्मी कुछ नहीं है मक्के की गर्मी के सामने। ऐसी गर्मी होती है मक्के की, सिब्बी से ज्यादा गर्मी होती है मक्के में। उस मक्के की गर्मी में हजरत हाजरा पड़ी हुई है आसमान तले, इसलिए कि इब्राहिम से अल्लाह ने कहा है जो छोड़ के आओ। न बीवी को एतराज है, न खाविन को एतराज है। इस तरह वो दूध पीता बच्चा अल्लाह के भरोसे पर खुदा के खजानों से पल पल के बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ, अब इब्राहिम को याद आने लगा, इब्राहिम फलस्तीन में है। जब कभी कोई भागता हुआ, दौड़ता हुआ, उछलता हुआ बच्चा देखें तो अपना इस्माइल याद आ जाए। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मैं देख रहा हूं तेरे दिल में इस्माइल की मोहब्बत धड़क रही है, इस्माइल की मोहब्बत फड़क रही है, जा जाके उसके गले पे छुरी चला के आ, उसके गले पे छुरी चला के आ। ये इस्लाम है। ये नहीं कहा या अल्लाह सच्ची सच्ची कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, सचमुच कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं। इंसान पे छुरी चलाना तो आपने हराम किया है, आज मुझे बच्चे को ज़बह करने का कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी तो सख्ती न करें, इस्लाम में इतनी तो सख्ती नहीं है कि अपने बच्चे को बाप के हाथों से ज़बह कराया जाए। इस्लाम में तो इतनी सख्ती नहीं है। ये नहीं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कहा हाजिर हूं, ये कह के चल पड़े। अब आ तो रहे हैं। एक तरफ ये खुशी है कि बच्चे को देखने जा रहा हूं, बच्चे से मिलने जा रहा हूं, बीवी से मिलने जा रहा हूं, और दूसरी तरफ एक गम खाए जा रहा है कि अपने हाथों से ज़बह करने जा रहा हूं। उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जो बच्चे से बरसों बाद मिलने भी जा रहा है, ज़बह करने भी जा रहा है। जब वहां गए, आप खुद सोचें, 6 साल का बच्चा आज बाप को देख रहा है, उसके दिल में क्या जज्बात होंगे, कितना वो खुश हुआ होगा, कैसे वो उछला और कूदा होगा। जब वो घर गए, बच्चे को सीने से लगाया,
پیار کیا. تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمانے لگے اس کو تیار کرو, دوست سے ملوانے جاتا ہوں, دوست سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ نے تیار کر لیا, اچھے خاصے کپڑے پہنا دیے, نہا دھو کے تیار کر لیا. اب جب حضرت اسماعیل تیار ہو گئے تو باپ کی انگلی میں حضرت اسماعیل کی انگلی ہے اور جا رہے ہیں, چل سو چل جا رہے ہیں. راستے میں بیٹا پوچھ رہا ہے ابو کہاں جا رہے ہیں, آپ کا دوست کہاں ہے جس سے ملوانے لے کر جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ جب تنہائی دیکھی تو ایک طرف لے کر بیٹے کو بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میرے بچے مجھے اللہ نے حکم کیا ہے تجھے ذبح کروں, تیرا کیا خیال ہے, کر لوں. علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اگر نہ کر دے تو چھوڑ دوں, بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ خوشی خوشی راضی ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں, خوشی خوشی راضی نہ ہو تو رسیوں سے باندھ کے بھی اسے ذبح کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ہوں ہی آپ کا. لیکن وہ بھی تو ابراہیم ہی کا خون تھا نا, وہ بھی تو ابراہیم کا خون تھا. جب ابراہیم سے کہا بیوی کو چھوڑ کے آؤ, بچے کو چھوڑ کے آؤ, تو ابراہیم نے بھی تو چونچرا نہیں کی, تو آج بیٹا چونچرا کیسے کرے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا مجھے اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کروں, تیرا کیا خیال ہے, تو بچے نے عجیب جواب دیا. قرآن پاک نے اس بچے کے الفاظ بھی نقل کیے, اس بچے کا لہجہ بھی نقل کیا, اس بچے کے الفاظ بھی نقل کیے, اس بچے کے جذبات, اس بچے کا لہجہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو وہ ٹینشن میں نہیں آ گئے, ایک دم ٹینشن میں آ گئے ہوں, کانپنے لگ گئے ہوں, ڈرنے لگ گئے ہوں. اچھا میرے گلے پہ چھری چلائیں گے, ڈرے نہیں, کانپے نہیں. ان کے لہجے میں بھی فرق نہ آیا, بلکہ اسی پیار بھرے لہجے میں فرمانے لگے یا ابتی ابو جان افعل ما تؤمر, آپ ضرور کریں وہ جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کو صبر کر کے دکھائے گا. اب دیکھنا کہ آپ کا بیٹا کیسا صبر کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو آپ چھری چلائیں, آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. اگر یوں کہتے نا آپ دیکھنا کیسے صبر کرتا ہوں, تو اس میں بھی ایک گھمنڈ سا ہے, ایک غرور سا ہے, ایک عجب سا ہے, ایک کبر کی بو آ رہی ہے. لیکن یوں نہیں کہا, بلکہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو آپ چھری چلائیں, آپ دیکھنا کہ آپ کا بیٹا بھی صبر کا مظاہرہ کر کے صابرین کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. میرے دوستو, اسلام منمانیوں کا نام نہیں ہے, اسلام اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام تو ہے ہی یہ کہ اپنی مرضی سے, خواہش سے دستبردار ہو جاؤ, وہ کرو جو اللہ کہہ رہا ہے, وہ کرو جو حضور نے بتایا, وہ کرو جو حضور نے دکھایا. آج ہم مسلمانوں نے اسلام کو مسجد کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا ہے کہ باہر نہ نکلنا. بازاروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, دفتروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, عدالتوں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, اپنے دفتروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا, اپنے گھروں میں تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا. آپ مسجد میں رہیں, آپ مسجد میں ہی ٹھیک ہیں. اسلام کو مسجد میں تالا لگا کے بند کر دیا ہے, جبکہ اسلام تو بازاروں کے لیے بھی ہے, عدالتوں کے لیے بھی ہے, ایوانوں کے لیے بھی ہے, بازاروں کے لیے بھی ہے, گھروں کے لیے بھی ہے, ہر جگہ کے لیے ہے. بھائیو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون ڈال دے, ہماری زندگی میں برکت آ جائے, ہماری زندگیوں میں محبتیں آ جائیں, ہماری زندگی سے نحوستیں ختم ہو جائیں, بے برکتیاں ختم ہو جائیں, مسائل ختم ہو جائیں, پریشانیاں ختم ہو جائیں, تو کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا قانون اختیار کریں, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر لیں, اللہ کا بتایا ہوا نظام اپنے اوپر اپنے گھر میں نافذ کریں. اس کے علاوہ زندگی کو پرسکون بنانے کا کوئی راستہ نہیں. اب گاڑی خرید کے لایا ہے, پیسے بچانے کے لیے پیٹرول والی گاڑی میں ڈال دیا ڈیزل, اب گاڑی کھڑ کرنے لگ گئی, وائبریشن کرنے لگ گئی, اور انجن ہی فیل ہو گیا, اب رو رہا ہے. اب کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا, یا سلمان, اے سلمان, ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. سلمان یاد رکھنا, دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح سے ہے,
जेल है ये भाइयों, जेल है। ये रेस्टोरेंट नहीं है कि अपनी मर्जी के खाने मंगवाए जाएं। ये कोई अय्याशी की जगह नहीं है कि जो जी में आए वो किया जाए। ये कैद खाना है, ये जेल है। हमारे नबी ने दुनिया को जेल कहा और काफिर के लिए इसको जन्नत कहा, क्योंकि जन्नत में छुट्टी है, जन्नत में कोई पाबंदी नहीं, जन्नत में कोई रोक टोक नहीं, बल्कि जो चाहो करो। ऐसे ही काफिर के लिए दुनिया में कोई रोक टोक नहीं, जो चाहे करे। मुसलमान तो पाबंद है, मुसलमान के लिए तो कैद खाना है, मुसलमान तो यहाँ कैदी है। लिहाजा ये अपना जहन बनाना कि सख्ती न हो, पाबंदी न हो, मनमानियां हो, अपनी मर्जियां हो, तो ये तो फिर कैद खाना तो न हुआ, जेल तो न हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक में लेटे हुए थे। आपके नीचे बोरिया था, मखमल नहीं था, मखमल नहीं था, रेशम नहीं था, कालीन नहीं था, कारपेट नहीं था, कोई नरम गद्दा भी नहीं था। एक बोरिए पे आप लेटे हुए थे। हजरत उमर आप अलैहिस्सलाम से मिलने आए। हजरत उमर कहते हैं मैं आप अलैहिस्सलाम को देखा, अरे बोरिए पे लेटे हुए हैं, इमामुल अंबिया बोरिए पे लेटे हुए हैं। न कोई इधर उधर तकिया है, न कोई नीचे गद्दा है, न कोई नरम मुलायम तकिया है, ऐसे ही लेटे हुए हैं बोरिए के ऊपर। और अल्लाह भला करे उस बोरिए का कि उसने हमारे नबी के मुबारक पीठ में निशान भी डाल दिए थे। हजरत उमर कहते हैं मैं वहां बैठ गया, सोच में पड़ गया। फिर मैं इधर उधर घर में नजर दौड़ाने लगा। सारे घर में मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे एक मुट्ठी कच्चे जौ के सिवा कुछ नहीं मिला। जब मैंने आपके घर को यूं सुनसान और खाली देखा और आपको बोरिए पे लेटा हुआ और बोरिए के आपके पीठ में निशान डालते हुए देखा, तो हज़रत उमर कहते हैं मैं तो रोने लग गया, आंखों से आंसू बह पड़े। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर की आंखों से आंसू गिरते हुए जब देखे तो आपने फरमाया मा युबकी का या उमर, किस बात पे रो रहे हो उमर, किस बात पे रो रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपके घर को देख रहा हूँ, ऐसा खाली घर, कुछ नहीं है, कोई चारपाई, कोई तख्त नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, बोरिए पे आप लेटे हुए हैं, पीठ में आपकी निशान पड़ गए। घर में न कोई सब्जी नजर आ रही है, न कोई गल्ला नजर आ रहा है, एक कच्चे मुट्ठी एक कच्चे जौ की मुट्ठी वो पड़ी हुई है, बाकी सारा घर खाली पड़ा हुआ है, न कोई बर्तन है, न कोई सामान है। आपने फरमाया, आप एकदम लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए और आपने फरमाया उमर, क्या तू अभी तक धोखे में है? क्या अब तक तुझे इतना अरसा मेरे पास गुजार कर ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे लिए जन्नत में सब कुछ है, यहाँ तो कुफ्फार के लिए सब कुछ है। हाँ, हज़रत उमर ने ये भी कहा या रसूलल्लाह, मैं कैसर और किसरा की बातें सुनता हूँ, ऐसी मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं और आपके पास रोटी भी नहीं है। तो आपने फरमाया उमर, क्या तू धोखे में था? क्या तुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई? अल्लाह ने उनके लिए इस दुनिया को जन्नत बनाया है, सारी नेमतें उनको यहाँ अता फरमाई हैं और हमारे लिए अल्लाह ने सब कुछ आखिरत में रखा हुआ है। भाइयों, ये दुनिया जेल है, जेल। इसमें हर काम में अपने आप को अल्लाह और उसके नबी के हुक्म और तरीके का पाबंद करेंगे, खुदाए पाक की कसम अल्लाह इतना सुकून देगा कुछ न पूछ। शैतान डराता है, इतनी पाबंदियां, भाभी से भी पर्दा, खालाजाद बहन से भी पर्दा, चचाजाद बहन से भी पर्दा, मामूजाद बहन से भी पर्दा। यार इस्लाम है क्या है? इतनी सख्तियां, औरत के साथ हाथ भी नहीं मिला सकते, किसी लड़की को देख भी नहीं सकते, ये भी हराम वो भी हराम। आपको हराम हलाल के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं आता? ये लोग कहते हैं आपको हराम हलाल के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं आता? बस आप फतवे ही सुनाते रहते हैं। ये आपको जिंदगी गुजारने दो, खुद भी जियो, हमें भी जीने दो। लेकिन भाइयों, हम और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम कैदी हैं, कैदी अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए। जिसकी धरती पे रह रहे हैं, जिसका पानी पी रहे हैं, जिसका खाना खा रहे हैं, जिसकी आंखों से देख रहे हैं, जिसकी जबान से बोल रहे हैं, जिसके हाथों से पकड़ रहे हैं, जिसके पांव से चल रहे हैं, जिसकी ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप कहेंगे जी बिजली के तो पैसे दे रहे हैं, सब्जी के भी पैसे दे रहे हैं, आटे के भी पैसे दे रहे हैं, चावल के भी पैसे दे रहे हैं, घी और चीनी और पत्ती के भी पैसे दे रहे हैं, तो अल्लाह ने हमें देकर कौन सा एहसान किया है? तो भाई ऑक्सीजन के तो पैसे नहीं दे रहे, भाई सूरज की रोशनी के तो पैसे नहीं दे रहे। जिस जमीन पे सारा दिन हम चलते हैं, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए मैंने जमीन को बिछाया, कितना अच्छा बिछाया। वस्समा बनैनाहा बिअइदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, तुम्हारे लिए आसमान को बुलंद किया, उसमें सूरज चमकाया, सितारों को चमकाया, तुम्हारे लिए दिन और रात के निजाम को बनाया,
دن آ جانے کے تو کوئی پیسے نہیں دیتے، رات کے آ جانے کے تو کوئی پیسے نہیں دیتے، اگر دن ہی دن ہو تو بتاؤ رات کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ رات ہی رات ہو تو ہمارے لیے دن کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تبصرون افلا تسمعون، اگر تمہارا رب تمہارے لیے رات کو لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے کہ سورج طلوع ہی نہ ہو، کوئی ہے میرے سوا جو تمہارے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال کر لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں سنتے ہو؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اگر اللہ پاک تمہارے دن کو لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے کہ رات آئے ہی نہیں اور سورج ڈوبے ہی نہیں، تم سارے مل کے آئے ہوئے سورج کو ڈبو نہیں سکتے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکال نہیں سکتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے رب کی تم پہ کتنی نعمت؟ تو آج کا انسان اپنی زندگی کو اپنے ہی بنائے ہوئے پیمانوں پر ماپنے میں اس قدر مصروف ہے کہ وہ اس کا بنیادی حقیقت کو بھول چکا ہے، وہ خود اپنے خالق کو نہیں جانتا۔ ہم اکثر اپنی خواہشات اور آزادی کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑی کمپنی کوئی مشین یا سافٹ ویئر بناتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک یوز مینول ضرور دیتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا وہ کمپنی ایسا کیوں کرتی ہے؟ کہ وہ صارف کو غلام بنانا چاہتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مشین اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ چلے اور جلد خراب نہ ہو۔ بالکل اسی طرح انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاوارث نہیں چھوڑا۔ اسلام کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انسان کو قید کرے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مینول ہے جو ہمیں ہماری روح اور جسم کی ضروریات کے مطابق سکون فراہم کرتا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر فوقیت دیتے ہیں تو ہم اس مشین کی طرح ہو جاتے ہیں جو غلط فیول ڈالنے کی وجہ سے اپنی ہی صلاحیتوں کو تباہ کر لیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو محض چند مخصوص حلیوں، ٹوپی، داڑھی اور ایک مخصوص طبقے تک محدود کر دیا ہے۔ جب بھی معاشرے میں دین کی بات کی جاتی ہے تو لوگ فوراً رد عمل دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مولوی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فکر المیہ ہے۔ کیا دین کا تعلق صرف مسجد تک ہے؟ کیا اسلام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عبادت گاہوں میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، اسلام کا نظام عدل ایک جج کے لیے بھی ہے، اس کا نظام دیانت کا ایک تاجر کے لیے بھی ہے، اور اس کا نظام اخلاق کے ایک طالب علم کے لیے بھی ہے۔ جب ایک انجینئر، ڈاکٹر یا بزنس مین یہ سمجھتا ہے کہ دین صرف مولوی کا کام ہے تو وہ دراصل اپنی زندگی کے شعبے سے اللہ کے نظام کو خارج کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ معاشرتی انتشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان اپنی عقل پر کتنا ناز کرتا ہے۔ آج ہم جس نظریے کو جدید کہتے ہیں کل وہ پرانا اور غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آج ہم جس نظریے کو جدید کہتے ہیں کل وہ پرانا اور غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ انسانی قانون بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کو کل کا نہیں پتہ، اسے خطاؤں، بھول چوک اور جذبات کی تبدیلی کا سامنا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو نہ سوتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور نہ ہی اس کے علم میں کوئی کمی ہے۔ جو نظام اللہ نے دیا ہے وہ کسی انسانی تجربے کی بنیاد پر نہیں بلکہ کائنات کے خالق کے مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ جب ہم اللہ کے نظام کو چھوڑ کر اپنی خود ساختہ عقل پر چلتے ہیں تو ہم اسی طرح راستہ بھٹکتے ہیں جیسے بغیر نقشے کے کسی انجان جنگل میں سفر کرنے والا مسافر۔ دنیا میں اکثر لوگ دینداروں کے لباس، ان کی سادگی اور ان کے انکسار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں اکثر لوگ دینداروں کے لباس، ان کی سادگی اور انکسار کا مذاق اڑاتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا ایک عارضی امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں کتنے سال رہیں گے؟ 60، 70 یا 80 سال؟ یہ وقت پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا۔ اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوگا جب روح جسم سے جدا ہوگی،
جس دن پردہ غیب ہٹے گا اس دن یہ واضح ہو جائے گا کہ کون اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر برباد ہوا اور کس نے اللہ کے سامنے جھک کر کامیابی حاصل کی۔ کس نے اللہ کے سامنے جھک کر کامیابی حاصل کی۔ جو آج ماڈرن بن کر منمانی کر رہے ہیں اسی وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے ان کے احکامات کو سمجھا ہوتا۔ آخری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دینا غلامی نہیں، آخری بات یہ کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ضم کر دینا غلامی نہیں بلکہ آزادی کامل ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے مرکز سے ہٹ کر اللہ کی خوشنودی کو مرکز بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی ناکامیوں کا خوف نہیں رہتا، پھر آپ کو دنیا کی کسی بھی ناکامی کا خوف نہیں رہتا۔ آج خود سے یہ عہد کریں کہ میں اپنی زندگی کی خواہشات کے تابع نہیں کروں گا بلکہ اس ہستی اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ میں آج کے بعد اپنی خواہشات کو اپنے آپ سے، اپنی دنیا سے، اپنے آپ سے نہیں جوڑوں گا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے تابع نہیں بلکہ اس ہستی کے تابع کروں گا جس نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے۔ یاد رکھیں آپ اپنا کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسی کے ہیں جس نے آپ کو بنایا ہے، اسی میں آپ کی دنیا، عزت کی، آخرت کی نجات ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دین پر چلنا ہے لیکن شروع کہاں سے کریں؟ یاد رکھیں دین پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد یا نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دین پر چلنا ہے لیکن شروع کہاں سے کریں؟ یاد رکھیں دین پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راتوں رات دنیا سے کٹ کر پہاڑوں پر چلے جائیں۔ دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کو بدل لیں، اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا آپ کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، یا آپ کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج مجھے کتنے پیسے کمانے ہیں؟ فرق صرف نیت کا ہے۔ اگر آپ کا دفتر جانا، آپ کی تجارت یا آپ کا پڑھنا اس نیت سے ہو کہ اللہ اس کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اس کی رضا کے لیے استعمال کروں گا تو آپ کی ہر سانس بھی عبادت بن جائے گی۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، نظام الہی کیا ہے، لیکن ہم ایک ہی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو زندگی کو انجوائے کرنی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کی اگلی سانس لیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی معاہدہ ہے کہ آپ کا بڑھاپا نصیب ہوگا؟ اللہ کے نظام سے دوری ہمیں ہر پل ایک غفلت میں رکھے ہوئے ہے، اور یہ غفلت ہی انسان کو سب سے بڑی تباہی ہے۔ اسلام ہمیں حال میں جینے کا سبق دیتا ہے، یعنی آج ابھی اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آج کا معاشرہ آپ پر دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ وہی کریں جو سب کر رہے ہیں۔ اگر سب جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اگر سب اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں تو آپ کو بھی بھاگنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں مومن وہ ہے جو بھیڑ کا حصہ نہیں بنتا بلکہ اپنی الگ شناخت بناتا ہے۔ تیرنا تو مردہ مچھلیاں بھی جانتی ہیں جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی چلی جاتی ہیں، لیکن زندہ مچھلی وہی ہے جو بہاؤ کے خلاف تیر کر اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ ایمان کی طاقت یہی ہے کہ آپ دنیا کے بے جاؤ دوا کو مسترد کر کے صرف اپنے خالق کی نگاہ کو اہمیت دیں۔ آخر میں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو مایوس نہ ہوں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کہہ دیا جائے، توبہ کا اصل ڈکلیریشن کہ اپنے آپ کو بدل لینا۔ آج سے اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنی خواہشات کے ہاتھ سے نکال کر اللہ کے حوالے کر دیں۔ جس دن آپ اللہ کے ہوں گے اس دن اللہ آپ کا ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی کا ہو جائے تو پھر اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔